حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے کنز الامال، بڑی مشہور کتاب ہے حدیث کی۔ امام جو اس کے لکھنے والے ہیں وہ 9ویں صدی کا بہت بڑا عالم محدث گزرا ہے۔ اس حدیث کی کتاب میں تقریباً 50,000 احادیث مبارکہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی جن باتوں پر خاموشی اختیار کی ہو، ایک صحابی نے عمل کیا ہو، وہ تمام کے تمام اس میں جمع کیے ہیں، جس کا نام ہے کنز الامال۔ 50,000 احادیث مبارکہ ہیں۔ اس میں ایک روایت ہے، یہ ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حق الولد علی الوالد ثلاث، ایک بچے کا اپنے ماں باپ پر، خصوصاً والد پر کتنے حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 3 حقوق ہیں۔ اس ایک روایت میں ذکر فرمایا، پہلا حق فرمایا ان یحسن اسمہ، کہ والد کے اوپر لازم ہے، پہلا حق بچے کا وابستہ ہو جاتا ہے جب بچے کی پیدائش ہو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام وہ انبیاء علیہ السلام کے ہم نام ہو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہم نام ہو، اولیاء اعظام کے ناموں میں سے ایک نام ہو، وہ نام جس کا معنی اور مطلب درست ہو۔ فرمایا اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے والد کے اوپر کہ بچے کا درست نام رکھا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، اس کا نام ہے کتاب الادب والمفرد، کتاب المفرد میں اس میں کثیر احادیث اس نے اس بات پر ذکر فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی تشریف لے کر آ جاتے کوئی صحابی مسلمان بن کر، تو آپ سب سے پہلے اس سے پوچھ لیتے نام کیا ہے آپ کا۔ جب نام کے بارے میں کچھ ایسے ذکر کر لیتے، آپ فوراً اس کے اوپر وہ تعلیم دے دیتے کہ یہ نام درست نہیں، یہ نام رکھا جائے۔ فرماتے جس طرح کہ ایک صحابی آپ کو راستے میں ملا، اس کے ساتھ کتا بھی تھا، وہ بھی حیوانات کے بڑے شوقین تھے، گھوڑوں کے ایسے عجیب عجیب نام وہ رکھتے تھے، اونٹوں کے بارے میں، کتوں کے بارے میں بھی، اس کی نسلوں کو بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ فلاں نسل سے، فلاں نسل سے، فلاں نسل سے۔ فرماتے آپ علیہ السلام نے سے پوچھا دعا سلام ہونے کے بعد، کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا میرا نام ظالم، اس کا نام راشد ہے۔ اب کتے کے بارے میں کہا اس کا نام راشد ہے، راشد کہتے ہیں راہ دکھلانے والا، ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والا، یعنی وہ اصل میں اب دوسرے معنی میں لیتے تھے کہ سخت جان کو۔ فرماتے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس کا معاملہ برعکس ہوتا تو بہت بہتر ہوتا، آپ کا نام راشد، اس کا نام ظالم ہوتا تو یہ درست ہوتا۔ اس نے کہا اچھا اللہ کے پیغمبر اس طرح ہے کہ ہاں۔ فرماتے فوراً اس نے مان لی اور اپنا نام راشد رکھا، اس کا نام ظالم رکھا۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک خاتون آئی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام خاتون آسیہ۔ آپ نے کہا یہ تو درست نہیں، آسیہ عربی لفظ ہے جس کا معنی نافرمانی کرنے والی، تو آپ نے فرمایا بہتر نام آپ کا جمیلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلا جو کام والد کے ذمے میں لازم ہو جاتا ہے اس حدیث پاک کی روح سے کہ والد اپنے بچے کا نام درست رکھے، ان یحسن اسمہ۔ فرمایا دوسرا حق والد پر کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، جب سمجھ بوجھ کی عمر تک پہنچ جائے اس کے اوپر لازم ہو جاتے اس کی دینی تربیت کر دینا، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر لینا، اس سے مزین کر لینا، یہ دوسرا حق بن جاتا ہے۔ آپ بے شک عصری تعلیم اس کو جتنی مرضی آپ دے دیے جائے اچھی بات ہے، لیکن عصری تعلیم کے ساتھ تربیت جس سے ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک آپ کی لائی ہوئی شریعت سے ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایک دفعہ ایک وکیل بھی آیا تھا، روتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو والد صاحب نے بڑی تعلیم مجھے دی، اس میں کوئی شک نہیں، آج میں وکالت کے اچھے سٹیج پر ہوں کہ پنڈی سطح پر میرا ایک نام ہے، لیکن مفتی صاحب یقین جانیں کہ جب میرے والد صاحب کا جنازہ تھا، آپ یقین جانیں کہ اس جنازے میں اب کون سی مسنون وہ دعائیں ہیں پڑھی جائے وہ مجھے یاد نہیں تھی۔ اب میرا بڑا تعلق ہے، اچھا
بڑی سطح تک ہے، الیک سلیک میرا درست ہے، لیکن اگر دیکھا جائے واقعی انسان کی آخری منزل قبر ہے، اور اس سے جانے آنے والے مراحل سے وہ اس سے وابستہ ہونا ہے، فرمائے اس کے متعلق میرے پاس پھر کچھ نہیں۔ فرمائے دوسرا حق والد پر یہ ذمہ میں لازم مجھے اس کی دینی تربیت کر دینا، قرآن کریم سے احادیث مبارکہ سے اس کو تعلیم دینا اور اس کے ساتھ مزین کر لینا۔ فرمائے تیسرا حق وہ یہ ہے وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ او کما قال علیہ السلام، فرمائے جب بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں، بالغ ہو، پھر اس کی شادی کرنا یہ والد کا تیسرا حق بن جاتا ہے اپنے بچے اولاد کا۔ اب شادی جب بلوغت تک پہنچ جائے، پھر اس کی اچھی وہ کیا ہے رشتہ تلاش کر دینا، پھر فرمائے اس میں بھی تلاش رشتے میں بھی وہ جو دینی اعتبار سے ہو اس کے ساتھ وابستہ کرے اس کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک زبردست قسم کا نوجوان وہ آیا، اس سے پہلے اس کا والد تشریف لے کر آئے اور اس سے کہا کہ اے امیر المومنین، میرا بچہ ہے، انتہائی نالائق قسم کا ہے، انتہائی بڑا نافرمان ہے، زبان درازی بھی کرتا ہے، اور آج تو زبان درازی کی حد یہ ہو گئی کہ آج ایک بڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے بھی مارا اور والدہ کو بھی مارا۔ فرماتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ اس کو بلایا جائے۔ فرماتے اس کو بلایا گیا، جب سامنے لے کر آئے تو وہی عجیب قسم کی حالت کے ساتھ بھی آیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا اس سے کہ پہلے یہ بتاؤ نام کیا ہے آپ کا؟ اس نے کہا میرا نام جول ہے۔ جول کہتے ہیں عربی لفظ ہے توق کو، گلے میں آپ گوئے کہ پٹا ڈالے اس کو کہا جاتا ہے، میرے یہ نام ہے۔ پھر فرمایا اس سے کہ یہ کس طرح آپ نے نام رکھا ہے؟ کہا میرے والد نے رکھا ہے۔ پھر کہا دوسری کرتے کیا ہو؟ کہا میں یہی کرتا ہوں، میں گدوں کو چرایا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا کام ہے اس کے اوپر سامان ادھر سے ادھر لادا ہوں، اور یہی ہماری گزر بسر ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہ جب میں یہ معاملہ کی تو والد کے اوپر آپ نے ڈنڈا کیوں چلایا؟ کہا کہ مجھے والد صاحب نے یہ تربیت دی تھی کہ جب ہمارے یہ جانور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کبھی کبھی چڑھ دوڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے رہتے ہیں، جب اس طرح معاملہ ہو تو آپ درمیان میں بڑا ایک اپنا گرز اپنا ڈنڈا لے کر درمیان میں مارو، پہلے اس کے اوپر چیخ آواز لگاؤ، جدا نہ ہو تو اس درمیان میں لگاؤ، یہ خود بخود علیحدہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ کی شان یہ کہ آج جب میں گھر میں پہنچا تو والد اور والدہ لڑ رہے تھے، انہوں نے آپس میں ہاتھا پائی کی ہوئی تھی، تو میں نے وہی اپنی تربیت کے مطابق اس کو دور سے آواز لگائی کہ الگ ہو جاؤں، لیکن وہ نہ مانے تو آخر درمیان میں نے تو درمیان میں ڈنڈا مارا جس سے وہ لگا والد کو۔ فرماتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس سے، اس کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، نام آپ نے اس کا درست رکھا نہیں، تربیت آپ نے اس کی نہیں، اور آپ گلے شکوے اس سے کر رہے ہو۔ سب سے بڑی کوتاہی تو آپ نے کی، نام آپ نے اسلامی رکھا نہیں، آپ نے اس کی تربیت دینی کی نہیں، اور آپ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، پہلے اس کے حقوق تو آپ نے ادا کر دی ہو۔ تو تیسرا حق پھر والد کے اوپر یہ ہوتا ہے اس بچی کی نکاح کرنا جب بلوغت کے عمر تک پہنچ جائے۔ اب دیکھو نکاح کا جس طرح یہ محفل ہے ہماری، فرمائے نکاح کے اندر اللہ کی شان ہے کہ جب بھی خطیب یہ خطبہ مسنون پڑھتا ہے اس میں کئی بار یہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، 3 دفعہ اتقوا اللہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہر خطیب دہراتا ہے اس مسنون دعا کو، فرمائے خاون کو بھی اور بیوی کو بھی کہ آپ کو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے، لیکن اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ بیوی کو اپنے ماتحت سمجھ کر اس طرح نہ اپناؤ کہ وہ آپ کی خواہشات کی جگہ ہے، وہ آپ کی ایک نکرانی ہے، نہ بس آپ اس سے یہ کہ اللہ پاک نے مجھے حاکمیت اس پر عطا فرمائی، اس کے حقوق میں آپ اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا بیوی کے لیے بھی اسی طرح یہ کہ آپ یہ نہیں کہ پورے آپ اس چیزوں کے وہ مالکہ بن گئی
اور آج آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی، اپنے خاوند کے حقوق میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، دوسرا وہ اس کی دینی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے، اور تیسرا وہ یہ ہے کہ جب بلوغت تک عمر پہنچ جائے اس کی اچھی وہ یہ کہ ازدواجی تعلق کے بارے میں فکر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔